الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل وسلم وصلی علیہ. سامعین کا آج کا درس کا موضوع بہت ہی اچھا ہے. آج کے درس کا موضوع ہے نمازی بننے کا نسخہ. نمازی بننے کے آج دو سے تین نسخے میں آپ کو بتا رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سارا درس آپ نے سماعت کرنا ہے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جب بندے کا جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کھانے والی ہر چیز کڑوی لگتی ہے. مثلا پانی، دودھ، روٹی وغیرہ یہ سب چیزیں کڑوی لگتی ہیں. حالانکہ یہ چیزیں کڑوی نہیں، بلکہ بیماری نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا ہے. ہوتا ہے نا اس طرح بخار ہو جائے تو اس کے بعد منہ کا ذائقہ بندے کا خراب ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں کڑوی نہیں بلکہ بیماری نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہر کھانے والی چیز کڑوی لگتی ہے. یہاں تک کہ ان اشیاء کو کھانے کو جی ہی نہیں چاہتا. بالکل اسی طرح جس کی روح بیمار ہو جائے اس کو نماز اچھی نہیں لگتی، روزہ اچھا نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نیک اعمال میں دل نہیں لگتا. حالانکہ اس کا ایمان ہے کہ نماز اچھی ہے، لیکن کرنی چاہیے. جسم بیمار ہو جائے تو اس کا علاج خوشی سے نہیں بلکہ زبردستی کیا جاتا ہے. مثلا ٹیکا وغیرہ انجیکشن خوشی سے نہیں کروایا جاتا، اور نہ ہی کڑوی دوائی خوشی سے کھائی پی جاتی ہے. جس طرح جسم کی بیماری دور کرنے کے لیے علاج زبردستی کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی زبردستی کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کو اگر جی نہ بھی چاہ رہا ہو پھر بھی نماز پڑھنی چاہیے. پہلے یہ ذہن کرا لیں کہ روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج میں زبردستی کرنی پڑی تو ضرور کریں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی نسخہ بتلایا جائے اس پر عمل ضرور کریں گے. ڈاکٹر کو 5,000 روپیہ فیس دے کر نسخہ حاصل کیا جائے. آرام تو نسخہ پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگا، یا صرف بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو فیس دے کر نسخہ لکھوا کے گھر رکھ لیں تو گھر رکھنے سے آرام آ جائے گا؟ وہ نسخہ لیں گے اور وہ نسخہ استعمال کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا. آرام تو نسخہ پر عمل کرنے سے ہی حاصل ہوگا، نسخہ گھر میں رکھ لینے سے آرام نہیں آئے گا. لہذا روح کی بیماری کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی نسخے بتائے جائیں ان پر عمل کریں گے تو آرام آئے گا. درس میں نماز پڑھنے کا کہا جائے تو جو کچھ کہا جائے اس پر عمل کریں گے تو نماز پڑھنے کا ذہن بنے گا، عادت بنے گی. نسخہ نمبر 1 نمازی بننے کا. اگر یہ وجود ہمارا یہ جو جسم ہے یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق نہ کھلایا جائے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جو وجود اللہ کے آگے نہیں جھکتا وہ اس لائق نہیں کہ اس کو اللہ کا رزق کھلایا جائے. یا تو ہم اللہ کی نعمتیں کھانا چھوڑ دیں، اور اللہ کی اگر نعمتیں کھانا ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی لازم اور ضروری ہے. کھانا خود بخود منہ میں نہیں جاتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. کھانا خود بخود منہ میں نہیں جاتا، ہاتھ سے پکڑ کر منہ میں لے جائیں گے تو ہی پیٹ میں جائے گا. اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس کو روٹی نہ کھلائی جائے. یہ روٹی کا مطالبہ کرے تو کہو پہلے نماز پڑھو پھر روٹی ملے گی. ایک بندہ جو بزرگ تھے ان سے کہنے لگا کہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ اگر بھوک زیادہ لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور بعد میں نماز ادا کریں تاکہ پھر پوری یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کر سکیں. آپ کہتے ہیں پہلے نماز بعد میں روٹی. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی یہ اس کے لیے ہے کہ جس نے کھانا کھا کر نماز پڑھنی ہو، نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، تو پھر اسے بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور پھر نماز پڑھ لے. اور جس نے کھانا کھا کر نماز پڑھنی ہی نہیں اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ پہلے نماز پڑھے اور بعد میں کھانا کھائے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو کھانا نہ کھائے.
اسی طرح ہمارے ایک اور عالم سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جسم کے ساتھ زیادتی ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اگر دنیا میں تھوڑی سی سختی کرنے سے قبر اور حشر کی سختی سے جسم کو نجات ملتی ہو تو اس سختی کو سعادت سمجھنا چاہیے۔ حضرت بلال ایک بزرگ کا نسخہ سماعت کریں، وہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک ناشتہ نہ کرو جب تک نماز فجر ادا نہ کر لو۔ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے ایک بزرگ عالم سے کہ اگر صبح اٹھنے میں دیر ہو گئی، انہوں نے آگے سے عرض کیا، آگے سے جواب دیا کہ بھائی نہ پڑھنے سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ صبح اٹھ کر ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ اگر مکمل وضو بھی کر لیا جائے، دھوتے ہیں نا صبح اٹھ کر، نماز ایک بندے کی رہ گئی، سویا رہا، اب اس نے منہ ہاتھ تو دھونا ہے۔ صبح اٹھ کر ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ہاتھ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ اگر مکمل وضو کر لیا جائے، اگر وضو کر لیں تو نماز پڑھنی آسان ہو جائے گی، تو نماز پڑھ لیں۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو بقایا نمازیں پڑھنی مشکل ہو جاتی ہیں، آتا ہے کہ نہیں؟ فجر کی ساتھ بھی رہ جائے نا، پھر کہتا ہے میں کل شروع کروں گا، اور وہ کل پھر آتی نہیں ہے، آگے موت آ جاتی ہے۔ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر فجر کی نماز رہ جائے تو بقایا نمازیں پڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، بلکہ شیطان کہتا ہے کہ رہنے دو، کل صبح سے شروع کرنا، اس طرح نہ کل آئے اور نہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اسی لیے اتنی دیر تک اس وجود کو ناشتہ نہ کھلایا جائے، ناشتہ نہ دیا جائے جب تک یہ نماز فجر نہ ادا کر لے۔ دوسری بات جو ہے، بزرگ بتلاتے ہیں کہ اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہ پڑھا جائے۔ صبح اٹھ کر کوئی اخبار، لوگوں کی روٹین ہوتی ہے نا صبح صبح اخبار پڑھنے کی، تو بزرگ فرماتے ہیں اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہ پڑھا جائے جب تک کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے۔ سب سے پہلے اگر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھو اور پھر اس کے بعد جو پڑھنا ہے پڑھو۔ یہ عادت جو ہے، ایک نماز پڑھنے کی عادت اور دوسرے صبح اٹھ کر قرآن پڑھنے کی عادت۔ آج ہماری اکثریت صبح دیر سے اٹھتی ہے اور اٹھتے ہی اخبار کا مطالعہ ہوتا ہے، حالانکہ اخبار پڑھنے سے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملتا، بلکہ بندہ جو تندرست ہو وہ بھی بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی خبریں جو ہیں پڑھ کے فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے، فلاں جگہ پر ڈکیتی ہوئی، گولی چلی، اتنے بندے زخمی ہو گئے، تو اس طرح کی خبریں سن کر انسان جو ہے، جو صحت مند آدمی ہو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ بیمار ہونا چاہتا ہے صبح اٹھ کر اخبار پڑھا کرے، جلدی بیمار ہو جائے گا۔ اور جو بندہ بیمار ہے وہ اگر تندرست ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، انشاءاللہ عز و جل جلد تندرست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو شفا ہوگی۔ اللہ کی بات یہ ایک نسخہ، دوسرے نسخہ جو ہے نمازی بننے کا، توجہ کے ساتھ سنیں گے، بہت ہی پیارا نسخہ ہے، امید کرتا ہوں آپ توجہ کام کے ساتھ سنیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ بے نمازیوں سے یاری توڑ دے۔ جو نمازی بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بے نمازیوں سے یاری توڑ دے اور نمازی نوجوانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یاری لگائے، نمازیوں کو اپنا دوست بنا لے، بے نمازیوں سے یاری توڑ کر نمازیوں کو اپنا دوست بنا دے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو جلد نمازی بن جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر نمازی بے نمازیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اس کا نمازی رہنا پھر مشکل ہو جائے گا، وہ بھی بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے برا بن جائے گا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے دوستوں کو دیکھ کر بتلا سکتا ہوں کہ تم کیسے انسان ہو۔ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں تمہارے دوستوں کو دیکھ کر بتلا سکتا ہوں کہ تم کیسے ہو۔ تم مجھے یہ بتلا دو کہ تمہارے دوست کون ہیں، میں تمہیں بتلا دوں گا کہ تم کیسے ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارے اگر دوست برے ہیں تو پھر مجھے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ تم بھی برے ہو، اور تمہارے اگر دوست نیک ہیں تو پھر میں تمہارے دوستوں سے یہ اندازہ لگا دوں گا کہ تم بھی، اگر تمہارے دوست اچھے ہیں تو تم بھی ضرور اچھے ہو۔ صحبت صالح کو راہ، صالح کو نت،
صحبت تالے ترا تالے ترا۔ اور میاں محمد آفڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، آپ فرماتے ہیں برے بندے کی صحبت یارو، برے بندے کی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھنکا پین ہزاراں، اور چنگے بندے کی صحبت یارو جویں دکان آتاراں، سودا بھاویں مول نہ لگے بھلے آن ہزاراں۔ اچھی صحبت کی مثال عطر فروش کی دکان کی طرح ہے، وہاں سے سودا چاہے نہ لیں لیکن خوشبو مفت میں آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح برے بندے کی صحبت لوہار کی دکان کی طرح ہے، جتنی مرضی احتیاط برتیں ہیں کپڑے خراب ضرور ہو جائیں گے، کپڑے جو ہے ضرور کپڑوں کے اوپر کالک لگ جائے گی، اسی طرح وہ چھٹے وغیرہ جو ہیں وہ پڑے گی، تو جتنی بھی آپ احتیاط کریں آپ کے کپڑے جو ہے لوہار کی دکان پر بیٹھے تو ضرور خراب ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، جس طرح کپڑے کو سونکو خوشبو نہیں آئے گی، کیونکہ کپڑے کی خاصیت نہیں کہ اس میں سے خوشبو آئے، لیکن اگر اس کپڑے میں پھول رکھ دیے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر بعد پھولوں کو کپڑے سے جدا بھی کر دیں، اسی کپڑے سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح اگر بے نمازی نمازیوں کی صحبت میں بیٹھ گیا تو چند دن بعد اس کے اندر سے نماز کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی، چند دن بعد باہر بھی آ جائے گی۔ انگریزی میں مقولہ مشہور ہے کہ a friend in need is a friend indeed، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ بے نمازی اور برے لوگوں کو دوست کہنا یہ دوستی کے نام کی توہین ہے، برے لوگوں کو دوست کہنا یہ دوستی کے نام کی توہین ہے، اس لیے کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آئے، جبکہ سب سے بڑی مصیبت کا دن تو قیامت کا دن ہوگا۔ اور قرآن مجید اس حوالے سے کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، غیر دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، جبکہ نیک بندوں کی دوستی وہاں برقرار رہے گی۔ لہذا نیک بندوں کو اپنا دوست بناؤ، دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ حضرات کی بکار، یہ دو نسخے آپ نے دو تین نمازی بننے کے نسخے استعمال کیے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے اندر جگہ دیں گے۔ دوستو، سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوتا، جس بات تک نا بندے کی ہدایت کے لیے اور اسے اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنے کے لیے تو کوئی ایک واقعہ ہی کافی ہوتا ہے، کوئی ایک حدیث ہی کافی ہوتی ہے، کوئی ایک مسئلہ، کسی ایک آیت کا ترجمہ ہی کافی ہوتا ہے۔ مزہ تب ہے کہ جو کچھ سنا جائے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بہت اچھے ڈاکٹر سے جو 5,000 روپے فیس لیتا ہے، اس سے آپ کسی بیماری کا نسخہ لکھوائیں اور وہ آگے جا کر خریدیں نا، وہ لکھا ہوا نسخہ گھر پر رکھ دیں، بہت قیمتی نسخہ ہے، بہت اعلیٰ نسخہ، خریدیں گے، اسے استعمال میں لائیں گے تو فائدہ دے گا نا۔ اسی طرح آپ درسوں میں بیٹھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا درسوں میں بیٹھنے کا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔